ساتھی نے سوال پوچھا کہ خون ٹیسٹ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خون دینا، کسی کو بلڈ نکالنا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خون لگوانا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح انجیکشن یا ڈرپ لگوائیں بیماری میں، کسی بھی تکلیف میں، نہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ ڈرپ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لوگ بیچارے بھولے بھالے ہیں، اور سنی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انجیکشن لگوا لیا روزہ ٹوٹ گیا، ڈرپ لگوا لی روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن یہ جو روزہ ٹوٹ کر سمجھ کر پھر کھانا پینا ہے ان کا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹا، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے بعد یہ سمجھ رہے تو روزہ تو ختم ہو گیا، اب کھانا پینا شروع کر دیا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ساتھی نے یہ پوچھا تیل جسم کو لگائیں، سر کو لگائیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشبو لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے خوشبو روزے کے ساتھ بھی، تیل بھی استعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل اتنا استعمال فرماتے تھے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں، ہم سارے اس سے ناواقف ہیں، ہم سارے بھولے بھالے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں جو تیل ڈالتے تھے وہ اتنا ہوتا تھا کہ آپ کو امامہ یا اس ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا رکھنا پڑتا تھا، وہ کپڑا اس تیل میں بھیگا ہوا ہوتا تھا، اتنا تیل ڈالتے تھے نبی کریم، اتنا تیل ڈالتے تھے۔ تو تیل ڈالنا روزے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر، خوشبو لگانا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اسی طرح بیوی کو ساتھ لپٹ جانا، اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو چومنا، اس کا کچھ بھی کس کرنا، دبانا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مباشرت سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے پوچھا ہماری بہنیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا دودھ پلانے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شریعت کہتی ہے بچہ رو رہا ہو اور آپ روزے میں ہوں، آپ چبا کر اس کو نوالا یا بوٹی اس ٹائپ کی چبا کر دیتی ہیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی بندے کی، مسلمان کی اتنی اہمیت ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن آگے مسلمان بچہ ہے، اس کی جان بچانی ہے، اس کو رونے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مختصر نماز فرمائے، صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول اتنا مختصر نماز؟ آپ نے ارشاد فرمایا بچہ رو رہا تھا، مجھے خوف ہوا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، میں نے نماز مختصر کر دی۔ بچے کو چپ کرانا فرض نہیں تھا، بچے کو چپ کرانا فرض واجب نہیں تھا، اور یہ فرض ہے نماز۔ میرے نبی نے نماز فرض کو مختصر کر دیا بچے کو چپ کروانے کے لیے، اس بندے کی کتنا اہمیت ہوگی مسلمان کی۔ لیکن ہم بولے بھالے لوگ ہیں، مار دھاڑ جاری رہتے ہیں، مار دھاڑ کرتے رہتے ہیں موت تک، کسی پر الزام، کسی پر تہمتیں، کبھی غیبت، کبھی گالم گلوچ، کبھی غصہ، کبھی پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نماز فرض کو چھوڑ دیتا ہے، روزے فرض کو فرما دیتا ہے نہیں ٹوٹے گا، چبا کر دے دو۔ بچے کی اہمیت ہے تو بڑے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی نے اس روایت کو لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی مسلمان، ماں سوائے اس کے جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون اتنا بڑا آدمی ہے اللہ کا ولی، کون ہوگا جو اس کو تکلیف دینے پر جہنم میں، باقی کوئی جہنم میں نہیں جائے گا؟ مسلمان، کافر نہیں، مسلمان کوئی جہنم میں نہیں جائے گا ماں سوائے اس کے جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف دی۔ یا رسول اللہ من ہوا، یہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، جو اس کو تکلیف دے گا جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت جائے گا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میں وہ شاد واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، دیکھا تو مجمع ہے قبر پر، یہ چلا گیا۔ اب جب وہاں گیا تو کسی کو دفن کر رہے تھے، مسلمان تھے۔ اب اس نے جب قبر پر دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو 3 مٹھی مٹی ڈالنا یہ سنت ہے، ثابت ہے۔ آپ نے خود فرمایا 3 مٹھی مٹی ڈالی، ایک مٹھی پر فرمایا منہا خلقناکم، پھر فرمایا وفیہا نعیدکم، پھر فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 مٹھی مٹی ڈالی اور 3 یہ لفظ پڑھے، جملے پڑھے، قرآن کے 16ویں پارے میں ہیں۔ اب اس نے بھی ایسا کر دیا، اس سنت پر عمل کر لیا۔
جب یہ بندہ مر گیا تو کسی نے خواب دیکھا، اس کا دوست تھا کوئی، مرنے کے بعد خواب میں دیکھتا ہے وہ مزے کر رہے جنت میں ہے. ما فعل اللہ بک، یہ جنت تمہیں کیسے ملی، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا میں جب مرا تو اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا میرے بندے تو بڑا گناہگار تھا، تیرے بہت گناہ تھے لیکن تیری ایک نیکی ہے، تو فلاں دن قبرستان سے گزرتے ہوئے، فلاں دن قبرستان سے گزرتے ہوئے مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالی تھی، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنے سے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے تو مسلمان کی قدر و منزلت کا کیا حساب ہوگا، اس سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا سود ماں کے ساتھ زنا کرنا، سود ماں کے ساتھ زنا کرنا ایسا ہی کون کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا بدترین سود تمہیں بتاؤں کیا ہے یا رسول اللہ جی بتائیے. آپ نے فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، مسلمان کو ذلیل کرنا ہے، مسلمان کو پریشان کر دینا ہے، مسلمان کو تکلیف دینا ہی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. لیکن مسلمان بھولا بھالا سمجھتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اسی طرح بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، کوئی فرق نہیں پڑتا روزے سے. بال کاٹے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوتھ پیسٹ، برش، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسواک استعمال فرمایا. ٹوتھ پیسٹ مسواک کا کیا مقام ہے؟ اس لیے میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بندے کسی کے پاس مسواک نہیں ہے، مسواک نہیں، ٹوتھ برش ہے، اب اسی نیت سے کرتا ہے تو یہ جو دانت صاف کرنے کی سنت ہے یہ ٹوتھ برش سے ادا ہو جائے گی. مسواک کی دو سنت ہے، ایک نفس مسواک خود و لکڑی، ایک وہ مسواک، ایک یہ لگانا. میرے استاد محترم نے فرمایا یہ جو لگانا ہے یہ سنت نبی کی ٹوتھ برش سے ادا ہو جائے گی، یعنی اس کا سیم ہے، اس کا نیم البدل ہے، اس کا مترادف ہے. ٹوتھ برش مسواک کا، مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا وضو کے ساتھ، روزے کے ساتھ. تو ٹوتھ برش اس کا سیم ہے، کیسے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ برش استعمال نہ کریں. ممکن ہے اس کے ذرات، کولگیٹ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے ذرات منہ میں چلے جائیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا، کرنے سے نہیں. کیونکہ مسواک کے کیا مقام ہے، اور مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اس سے ٹوٹے گا نہیں روزہ. بہتر نہیں ہے، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توفیق عطا فرمائے. اسی طرح غسل فرض میں کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم غرغرے کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرنے چاہیے. حالانکہ فرض ہے غسل میں، لیکن روزے میں یہ فرض اللہ اٹھا لیتے ہیں، شریعت معاف کر دیتی ہے. بس ایسے واجبی سا کلی کر لی، واجبی سا ناک میں پانی ڈال دیا. مبالغہ جیسے کرتے ہیں غسل میں وہ نہیں کرنا، ورنہ اس سے روزہ ٹوٹے گا. اس کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعد بیچارے بھولے بھالے وہ سمجھتے ہیں دن میں روزہ تھا، کلی نہیں کر سکے، گرگرا، ناک میں پانی زیادہ مبالغہ نہیں کر سکے، روزے کے بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہیں. اٹھا لیا حکم اللہ نے، کوئی ضرورت نہیں اب اس کو دوبارہ کرنے کی، ختم ہو گیا وہ. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں کا حیض ایام جاری ہو گئے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ ان بہنوں کو چاہیے کہ وہ شام تک روزے کی حالت میں رہیں، اجر مل جائے گا. روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن اجر مل جائے گا، شام تک اسی طرح رہیں. لیکن اگر جان جا رہی ہو، اتنا بیماری ہو، جان جا رہی ہو، تو پھر جان بچانا فرض ہے روزے کی بنسبت. روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو شام تک بچنا کھانے پینے سے فرض ہے. لیکن اگر جان جا رہی ہو، اس فرض کو شریعت سائڈ میں کر دیتی ہے، اب کھا پی لو، جان بچا لو، روزہ ایک اور رکھ لینا، کفارہ نہیں ہوگا. جان بچانا فرض ہے، پھر روزہ فرض پیچھے رہ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا بخاری شریف میں، وہ فرماتے دو حکم آ جائیں اکٹھے، دو سنتیں آ جائیں اکٹھے، دو اعمال آ جائیں اکٹھے، بڑی عمل کو لے لو، چھوٹے عمل کو چھوڑ دو. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جماعت کھڑی ہو اور وضو کر رہا ہو بندہ، مسواک سنت ہے وضو میں،
اب وہ رگڑے جا رہے ہیں، مسواک کیے جا رہے ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہے، تو وہ بھولا بھلا ہے. وہ چھوٹی سنت ہے مسواک، جماعت میں شامل ہو جانا بڑی سنت ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جہنم حرام، جہنم حرام. اب وہ بھولا بھالا بیٹھا ہوا ہے وہاں، دانتوں کو رگڑے جا رہے ہیں، مسواک کیے جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اجر ہے، سعادت ہے، نیک بختی ہے، خوش بختی ہے، سنت ہے، لیکن یہ بڑھیا عمل اس کو چھوڑ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے بھولا بھالا. میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی فوت ہوئے حال ہی میں. وہ فرمایا کرتے تھے اسی حکم کے پیش نظر، اس بخاری کی روایت کے پیش فرماتے تھے، میاں جب دو چوروں کا مقابلہ ہو جائے، ووٹوں میں فرماتے تھے، ووٹ کس کو دیں؟ وہ فرماتے تھے دو چور ہیں آپ کے سامنے میں، ایک بڑا چور ہے اور ایک چھوٹا چور ہے. فرمایا جب ووٹ دینا ہو تو پھر چھوٹے چور کا انتخاب کر لو، بڑے چور کو چھوڑ دو. پھر فرماتے تھے اگر کبھی اللہ نہ کرے گناہ حرام ہے، فرماتے تھے اللہ نہ کرے کبھی کوئی غلط کام کرنا پڑ جائے، دو کام ہے تو ان میں سے چھوٹا غلط کام کر لینا، بڑا نہیں کرنا. اسی طرح ووٹ دینا ہے، یہ بھی شرعی حکم میں ووٹ دینا. تو دونوں مقابلے میں ہیں، دو بندے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہے، دونوں چور ہیں، ایک بڑھیا چور ہے بڑا، ایک چھوٹا چور ہے. فرمایا پھر بڑے چور کو کھڈے میں ڈال دو، چھوٹے چور کو ووٹ دے دینا. اس کے پیش نظر، اس روایت کے پیش نظر اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اسی طرح بندہ دو غلطیاں کرنی ہے، تو ان میں سے ایک غلطی ایسی ہے جو ذات سے تعلق رکھتی ہے، دوسروں سے نہیں، اور دوسری دوسروں سے تعلق رکھتی ہے. تو جو دوسروں سے تعلق رکھتی ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ معاف نہیں کرتا. اللہ اپنی ذات سے غلطی کر کے معافی مانگ لے، معاف کر دے گا. یعنی دو غلطیاں کرنی ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ غلطی کریں جو اس کا تعلق آپ سے ہو، دوسروں سے نہ ہو، پھر توبہ کر لیں. مجبوری میں، ایسا نہیں کہ غلطیاں کرنا شروع کر دے پھر موازنے کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں. دو سنتیں، بڑی سنت کو لے لیں، چھوٹی سنت کو چھوڑ دیں. دو اعمال، بڑے عمل کو لے لیں، چھوٹے کو چھوڑ دیں. جیسے میں نے عرض کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تسبیح فاطمہ، اب ہمارے ساتھی 2 منٹ لگتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھنے میں، اب 2 منٹ نہیں لگاتے تسبیح فاطمہ پڑھنے میں، 2 منٹ نہیں لگاتے. سنت پڑھ لیتے ہیں، سنت بھی اجر ہے، تسبیح پڑھنا بھی اجر ہے، لیکن تسبیح زیادہ اجر ہے بنسبت سنت کے. لیکن بولے بالے ہیں، ان کو قبر میں لگے گا پتہ کہ تم کتنا ٹائم ضائع کرتے تھے، کتنا سادہ سال کر سکتے تھے. یہ قبر میں پتہ چلے گا. یہ سب کوئی نہیں ہوگا نیکی کے علاوہ، وہاں صرف نیکی کام آئے گی. تو دو نیکیوں کا مقابلہ ہو، بڑھیا نیکی کر لینی چاہیے، چھوٹی کو چھوڑ دینا چاہیے یا مؤخر کر دینا چاہیے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. سانس میں انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساتھی نے پوچھا، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر ایسی بیماری ہے جو ناقابل برداشت ہے تو شریعت چھوٹ دیتی، بعد میں کر لیں. حج فرض ہے، حالات ایسے آگے، فرض کو چھوڑ دو، اگلے سال کر لینا، اس سے اگلے سال کر لینا، پھر چھوڑ دو اس کو کرو جو زیادہ مجبوری ہے. اسی طرح جان جاتی ہے روزے سے، ڈاکٹر کہے روزہ نہ رکھو تو چھوڑ دو روزہ، بعد میں رکھ لینا، شوال میں رکھ لینا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، زندگی پڑی ہو. تاخیر ہمارے نزدیک جائز ہے. تاخیر سے مراد یہ ہے کہ والد صاحب بیمار ہے گھر میں اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ادھر نماز فرض ہے، والد صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا فرض نہیں ہے لیکن نماز فرض ہے. شریعت کہتی ہے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، فرض کو چھوڑ دو، فرض بعد میں کر لینا. تاخیر اس درجے کی ہمارے نزدیک جائز ہے، تاخیر اس درجے کی جائز ہے. اسی طرح ماں ہے، وہ مجبور ہے، کھانا نہیں کھا سکتی، اس کو کھانا کھلانا ہے، ادھر نماز فرض ہے، اس کو کھانا کھلا لیجئے گا، نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا. تو تاخیر جائز ہے ہمارے نزدیک، کوئی حرج نہیں اس میں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. ناک میں دوائی ڈالے یا آنکھوں میں دوائی ڈالے یا کانوں میں دوائی ڈالے، تینوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ پہلے کے اکابر فقہا نے لکھا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، محفوظ ہے، تو دوائی ڈالنے سے اندر دوائی نہیں جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا.
لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بہتر احتیاط یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اس میں دوائی ہی نہ ڈالیں. یہ احتیاط ہے، یہ اصل ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ. احترام ہو جاتا ہے مردوں کو عورتوں کو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے عرض کیا تھا، مباشرت کرتا ہے کوئی بندہ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور نہ تو روزہ ٹوٹے گا، قضا ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا. لیکن احترام سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا. کس ساتھی نے پوچھا کہ بال کٹوائیں یا حجامہ لگوائیں؟ حجامہ سنت ہے، زندگی میں ایک دفعہ حجامہ لگوا لینا چاہیے. حجامہ سے بیماریاں جائیں یا نہ جائیں اس سے کوئی تعلق نہیں، سنت ہے، میرے نبی نے لگوایا ہے. کوئی ایک آدھ دفعہ حجامہ لگوا لیں سنت سمجھ کر. اچھا حجامہ کا فائدہ ہے، اس دور میں یہ بطور علاج کا استعمال ہوتا تھا. حجامہ یہ جو خون نکالتے ہیں نا، پیالہ لگا کر خون نکالتے ہیں، ایک دفعہ زندگی میں کروا لینا چاہیے نبی کی سنت سمجھ کر. اور سنت سمجھ کر جو کام کریں گے، مثلا آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں کلفٹن، اونٹ پر سواری کی میرے نبی نے. آپ کو اونٹ یہاں شیراز میں تو نہیں ملے گا، اونٹ کہاں ملے گا؟ کلفٹن میں. یہاں سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، اونٹ پر سواری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کو اجر ملے گا. گھوڑا یہاں نہیں ملے گا شیراز میں، نہ نارکلی میں ملے گا، نہ عبداللہ بنگلور میں ملے گا، نہ 7A میں ملے گا، نہ KDA میں ملے گا. گھوڑا کہاں ملے گا؟ کلفٹن. کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے وہاں اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر سواری کی ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، تو اس کو اجر ملے گا، اس کو سعادت ملے گی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی کوئی کام کیا ہو اسی نیت سے کوئی کرے گا تو اجر ملے گا. انگوٹھی ہے میرے نبی نے پہنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بحیثیت انگوٹھی کے نہیں پہنی، انگوٹھی مہر نبوت تھی، لیکن ہم اگر اسی نیت سے انگوٹھی پہنیں گے تو ہمیں اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک دفعہ قبر پر ٹہنی رکھی ہے. آپ نبی تھے، آپ کو پتہ چل گیا اس کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے ٹہنی کاٹی ہری اور سبز اور اس کو وہ کر دیا، یعنی تازہ تازہ فریش ہے، اس کو رکھ دیا. آپ نے فرمایا عذاب ہو رہا تھا، نبی ہوتا ہے. اب ایک دفعہ کیا، پوری زندگی مبارک میں قبر پر ٹہنی ڈالی ایک دفعہ. آپ اسی نیت سے ٹہنی رکھیں گے، اسی نیت سے کوئی بھی سب چیز رکھیں گے درخت کی تو وہ اجر مل جائے گا. لیکن صحابہ میں سے، سارے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عمل کیا اس پر. آپ چلے جائیے حرم کے قبرستان میں، مکہ مکرمہ میں، بیت جنت المعلی، کسی قبر پر آپ کو ٹہنی نہیں ملے گی، چونکہ زندگی بھر میں ایک دفعہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری ساری قبروں میں آپ مدینہ منورہ چلے جائیے، جنت البقیع مسجد نبی سے نکلیں، روضہ طہر پر حاضری دے کر جان نکلے تو سامنے رخ آپ کا جنت البقیع کی طرف ہے، سامنے بقیع ہے. اب چلے جائیے، کسی ایک قبر پر بھی آپ کو پھول نہیں ملیں گے، ٹہنی نہیں ملے گی، کوئی درخت بھی نہیں ملے گا. ہمارا بھرا ہوا ہے قبرستان، بھر دیتے ہیں ہم، جتنا خرچہ ہم اس پر کرتے ہیں کسی یتیم بیوہ کو دے دیں زیادہ اجر ملے گا، کسی مسکین کو دے دیں زیادہ اجر ملے گا، کسی محتاج کو دے دیں زیادہ اجر ملے گا. الٹی آتی ہے، روز سمجھتے ٹوٹ گیا روزہ، الٹی کرنے سے ٹوٹتا ہے منہ بھر کے، الٹی آنے سے نہیں. الٹی کرنا، الٹی آنا یہ الگ، دونوں الگ کام ہے. الٹی آ گئی ویسے ہی کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ نے خود تکلفاً کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا منہ بھر کے. آگے یہ فرق ہے دونوں میں. اسی طرح ساتھی نے پوچھا کہ ہماری بہنیں چپ اسٹیک، لپ اسٹیک، یہ چیزیں سرخی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. روزے مرد بھی استعمال کریں، فرض کریں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما آپ نے خود استعمال فرمایا روزے کے ساتھ، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی حرج نہیں. اسی طرح انسولین جو آج کل یہ کر رہے ہیں شوگر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. سوال بہت ہیں، پھر کسی وقت جواب بقیہ دیں گے انشاءاللہ.